کہ جس کی بیٹی کی شادی پہ 1,70,70,00,000 کے ان کو سلامیاں ملی، نام نہیں لیا. جیسے وہ ایک مچھر انسان کو وہ بنا دیتا ہے، اور ایسے ایک بیان جو ہے نا مطلب ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کہ جو بابو بن کر 90 ہزار روپے پیٹرول کا بھی لیں گے، یہاں سے گاڑیاں بھی لیں گے، اس کے لیے میں اور میری اولاد پسے گی. میں گھر کی گروسری لیتی ہوں، میں پیسٹ، چینی، پتی، تیل کچھ بھی لیتی ہوں، میں تو اس میں ٹیکس دیتی ہوں. میں بچے میرے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، حفاظت کے لیے گارڈ پرائیویٹ خود رکھا ہوا میں نے. سڑکیں ایسی خراب حالت ہے کہ گاڑی آئے دن خراب. ہسپتال، سرکاری ہسپتال میں جا نہیں سکتے، پرائیویٹ ہسپتال میں وہاں پر جا کر اپنی کھال اترواتے ہیں، وہ بھی الٹی چھری سے. تو یہ بجٹ کیا، یہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 75 سال سے آپ لوگ اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، آپ نے اس بیوروکریسی سے جان کیوں نہیں چھڑوا رہے؟ اب میں فیس بک یا ٹک ٹاک یا وہ انسٹا کے لیے تو سپیچ کرتی نہیں ہوں. میں تو نہ وزراء ہوتے ہیں نہ سنتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ وہ پہلے والا دور اچھا تھا کہ ایک بادشاہ بیٹھا تھا اور دربار لگا ہوتا تھا، وہیں پہ شکایت کرتے تھے، وہیں وزیر سنتے تھے اور وہیں پر ہی حکم ہوتا تھا سر قلم کرنے کا، اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اب وہ اور بات ہے کہ سائل کا سر قلم ہو یا وزیر کا ہو، وہ دوسری بات ہے کہ یہاں تو اپنی پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں یا پھر یہ قرارداد نہ لے کر آئیں. تو اب چونکہ یہاں پر اتنا زیادہ وہ ہو گیا، اب کسی نے، میں یہاں پر ہوئی، مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری سپیچ ہو. اگلی دفعہ یا قسمت یا نصیب، اور آرام سے گھر میں ہی رہوں. میں ضروری ہے میں نے چترالی صاحب سے دعا پڑھوانی ہے اور آپ لوگوں کی چھٹی کروانی ہے. تو قوم جاگ چکی ہے. میں آ گئی اور یہاں پر کسی نے ہمارے اداروں کے لیے بات کی، میں کوئی چیز اٹھا کے ماروں گی. پھر جیسے آپ بھگار لگائیں یا پلاؤ کا ڈھکن اٹھائیں تو ایک خوشبو آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بنا ہے. تو یہاں سے وہ خوشبو آ نہیں رہی ہے حکومت والی کہ پتہ چلے کہ کوئی حکومت بھی ہے. کیونکہ ہمارے وزیر دفاع مطلب وہ ایک اس کا ذکر تو کرتے ہیں بیوروکریٹ کا کہ جس کی بیٹی کی شادی پہ 1,70,00,000 کے ان کو سلامیاں ملی، نام نہیں لیا. نام نہیں لیا، ٹیکے نام ہے ان کا، ٹیکے لگائے ہوئے انہوں نے پوری قوم کو، ان کا نام نہیں لیا. وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے، اور کل انہوں نے بولا تھا کہ نام نہیں لیا تھا. میں نے پروگرام میں نام لیا تھا. بزنس ٹائکون کیا، ملک ریاض نام لیں، ان کا نام ہے. بحریہ ٹاؤن ہے ان کا، اگر یہ بھی نہ پتا ہو تو یہاں پر ہم نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ گالیاں کھائیں ہم لوگ، جہاں پر جائیں وہاں پر یہ ہو کہ یہ چور، یہ وہ، ایسے مطلب یہ کہ بے وقوف بنا کے کوئی بھی ہم لوگوں کو اس قسم کے وہ کر لیں، اور پھر ہم ڈرتے بھی رہیں کہ ہم نے ان کا نام بھی نہیں لینا. کیوں نام نہیں لینا؟ تو سرکاری ملازمین کا تو سوچ لیا، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ ہیں ان کا کون سوچے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کم سے کم جو اجرت ہے وہ 35,000 تک، وہ دے گا کون؟ کہ آپ نے کبھی سیکیورٹی گارڈز دیکھے کہ ان کو 18,000 20,000 ہزار ملتے ہیں اور 12,000 ہزار ان سے وہ کیا کہتے ہیں بیگار نوکری لی جاتی ہے؟ تو ان سب کو کون دیکھے گا؟ جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو پرائیویٹ نوکر، ڈرائیور، مالی، یہ وہ، ان کی تنخواہوں کا کون کرے گا؟ 35,000 وہ رکھی ہے. لاسٹ ٹائم تو میں نے کہا تھا کہ 50,000 والے کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. کیا ابھی یہ 35,000 والے کا بجٹ بنا کر دکھا سکتے ہیں؟ تو اب ساری وہی باتیں، ہر چیز پہنچ سے دور ہو چکی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے سب ساتھی ہیں، سب ہلکے والے ہیں، اور مجھے ان کی دیکھتی ہوں میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز، تو جاتے ہیں اپنے حلقوں میں، گلی محلے میں بھی جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ان کو کون سی لالی پاپ دے کر آتے ہیں، مطلب کیا بتاتے ہیں. جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ سال ہو گیا، وہ روڈ نہیں بنی، تو چلیں کوئی تھوڑا 14 سال سے سندھ میں حکومت ہے تو مجھے باقی روڈز بھی دکھ جانی چاہیے تھی، اور 1 سال سے آپ یہاں پر ہیں، اگر اتحاد میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کروا سکیں تو پھر میرا تو اور باقی جو ادھر بیٹھے ہیں ان سب کا تو اللہ ہی حافظ ہے. سر بجلی کی پرائسز ہیں، یہاں پر ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ 1.25 روپے یونٹ بڑھ گیا. IMF کا سنے جا رہے ہیں، IMF وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے کبھی سگنل پہ کھڑے ہوں تو وہ آتا ہے فقیر، پہلے تو وہ دعائیں دیتا ہے کہ دے دو، دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو اس کے بعد وہ دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ابھی وہی کر رہے ہیں. تو میں بہشت پاکستانی ایک عوام، میں کہتی ہوں مجھے نہیں چاہیے IMF کا بجٹ، کیونکہ میں کچھ بھی خریدتی ہوں، میں گھر کی گروسری لیتی ہوں، میں پیسٹ، چینی، پتی، تیل کچھ بھی لیتی ہوں، میں تو اس میں ٹیکس دیتی ہوں.
تو اس ٹیکس سے جو ٹیکس یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا، اس سے ایک عام عوام کو کیا فائدہ؟ بچے میرے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، حفاظت کے لیے گارڈ پرائیویٹ خود رکھا ہوا میں نے، سڑکیں ایسی خراب حالت ہے کہ گاڑی آئے دن خراب، ہسپتال سرکاری ہسپتال میں جا نہیں سکتے، پرائیویٹ ہسپتال میں وہاں پر جا کر اپنی کھال اترواتے ہیں، وہ بھی الٹی چھری سے۔ تو یہ بجٹ کیا، یہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 75 سال سے آپ لوگ اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، آپ نے اس بیوروکریسی سے جان کیوں نہیں چھڑوا رہے؟ کہ جس پہ گو سلو کی پالیسی اپنائی گئی تھی اور گولی بھی چلی تھی وہاں پر، ایک کرو کا شہید بھی ہوا تھا اور لاٹھی بھی برسائی تھی۔ تو وہ ایک بیان نا، وہ جیسے وہ ایک مچھر انسان کو وہ بنا دیتا ہے، اور ایسے ایک بیان جو ہے نا مطلب ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی مطلب یہ کہ بندہ اتنی جوش خطابت میں آ کے کسی کو وہ نہ کر دے کہ اپنی تعلیمی اداروں پہ ہم انگلی اٹھائیں کہ کل کو جو یہاں سے بچے جاتے ہیں تو وہ پائلٹس کی ڈگریز کی طرح اس ڈگریز کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو۔ ساری گالیاں، کیونکہ اب ان 4 سالوں میں ہو گئے، شروع میں تھوڑے جذبات اور تھے، سوچ اور تھی، اس 5ویں سال سمجھ آئی ہے کہ یہاں پر بیٹھے لوگوں کا تو اتنا قصور ہے ہی نہیں، یہاں پر بیٹھے ان لوگوں کا اتنا قصور، تو کب ہم ان کے چنگل سے آزاد ہوں گے؟ مطلب ان کی مراد کے لیے، ان کی مونیٹائزیشن کے لیے کہ جو بابو بن کر 90 ہزار روپے پیٹرول کا بھی لیں گے، یہاں سے گاڑیاں بھی لیں گے، اس کے لیے میں اور میری اولاد پسے گی۔ یہاں پہ رہنے جوگا آپ نے پاکستان، مطلب ابھی یہاں پر بہت اچھی بات ہے، ہمارے وزیر دفاع صاحب نے کر لی، انہوں نے معذرت کر لی، اور میری عدی نفیسہ شاہ کا کل بہت اچھا انہوں نے ایک اس سے وہ کیا تھا کہ یہ ایک بیان کہاں لے جائے گا، جیسے کہ ایک غلام سرور صاحب کا بیان تھا۔ ابھی یہاں پر میرے بھائی نے ذکر کیا پی آئی اے کا، کہ پی آئی اے یورپ کی فلائٹس بھی بند ہیں اور سارا کچھ بند ہے، روٹس دیے ہوئے، تو میرے بھائی تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ وہ روٹس کس دور حکومت میں ٹرے میں رکھ کر ہم لوگوں نے دیے تھے۔ اسپیکر صاحب، ابھی کس کس چیز کی میں بات کروں؟ تقریباً سبھی بات کر چکی ہیں، اور مجھے حیرت بھی ہے کہ یہاں سے حکومتی ارکان نے بھی ایسی سپیچز کی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ حکومت میں ہے ہی نہیں، ویسے بھی حکومت کی فیل آ نہیں رہی۔ جیسے آپ بھگار لگائیں یا پلاؤ کا ڈھکن اٹھائیں تو ایک خوشبو آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بنا ہے، تو یہاں سے وہ خوشبو آ نہیں رہی ہے حکومت والی، کہ پتہ چلے کہ کوئی حکومت بھی ہے۔ کیونکہ ہمارے وزیر دفاع مطلب وہ ایک اس کا ذکر تو کرتے ہیں بیوروکریٹ کا، دل تو چاہ رہا ہے کہ کہوں کہ آج کچھ کہنے کو دل نہیں، ایسا کیجئے کہ سمجھ لیجئے، تو دل نہیں چاہ رہا کہ اس خالی ہال میں، ان خالی کرسیوں، میرے کچھ چند ساتھی بیٹھے ہوئے جو اپنی اپنی سپیچز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہ جو کریم ہے، اب یہ وہ کریم نہیں ہے، میں کوئی کچھ اور نام ہی نہ نکل جائے، وہ تو اپنی اپنی سپیچز کر کے چلی گئے، اور میرے پاس کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ میں سٹارٹ ایسے لوں کہ محترمہ آپ بھی سپیچ کر کے چلے جانا ہی آپ ان مشکل حالات میں۔ جیسا بات یہ نا کہ سننے والے سنے نا، اب میں فیس بک یا ٹک ٹاک یا وہ انسٹا کے لیے تو سپیچ کرتی نہیں ہوں، میں تو نہ وزراء ہوتے ہیں نہ سنتے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ وہ پہلے والا دور اچھا تھا کہ ایک بادشاہ بیٹھا تھا اور دربار لگا ہوتا تھا، وہیں پہ شکایت کرتے تھے، وہیں وزیر سنتے تھے اور وہیں پر ہی حکم ہوتا تھا سر قلم کرنے کا، اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اب وہ اور بات ہے کہ سائل کا سر قلم ہو یا وزیر کا ہو، وہ دوسری بات ہے۔ تو اس بجٹ کے اوپر، یہ ایک منی بجٹ کے بعد یہ تیسرا بجٹ ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جو باتیں کروں گی وہ وہی ریپیٹ باتیں، کیونکہ کچھ اثر تو ہوا نہیں کسی کے اوپر کہ ان تمام معاملات کے اوپر نظر ثانی ہو۔ تو دیکھیں تو سر یہ جو بجٹ آیا، ذرا میں بجٹ کی اتنی ڈیٹیل میں فگرز وغیرہ کی طرف نہیں جاؤں گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں 35%، بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہم نے ان کی بے عزتی کی کہ بلیک میلرز یہاں پر بیٹھے ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے 35% تنخواہ بڑھا دی۔ تو اس 35% تنخواہ تو بڑھائی ہے، لیکن پھر 40% مہنگائی بڑھ جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ سب نے واقعے کی مذمت کرتے جا رہے ہیں، اور میرے بھائی نے کہا قوم جاگ چکی ہے۔ بالکل قوم جاگ چکی ہے، میں تو پہلے سے جاگی ہوئی تھی،
میں نے تو یہاں پر آتے ہی سب سے پہلے بولا تھا کہ یہاں تو اپنی پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں یا پھر یہ قرارداد نہ لے کر آئیں. تو اب چونکہ یہاں پر اتنا زیادہ وہ ہو گیا, اب کسی نے, میں یہاں پر ہوئی, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری سپیچ ہو, اگلی دفعہ یا قسمت یا نصیب, اور آرام سے گھر میں ہی رہوں میں. ضروری ہے میں نے چترالی صاحب سے دعا پڑھوانی ہے اور آپ لوگوں کی چھٹی کروانی ہے. تو قوم جاگ چکی ہے, میں آ گئی اور یہاں پر کسی نے ہمارے اداروں کے لیے بات کی, میں کوئی چیز اٹھا کے ماروں گی.